اللہ سنتا ہے، تم صرف صبر کرنا سیکھو۔ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تم صرف مانگنا سیکھو۔ اللہ بہت کچھ دیتا ہے، تم صرف بانٹنا سیکھو۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، اور شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ یا اللہ، میں خوش ہوں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر۔ جو تو چاہے وہی عطا کر دے، مگر مجھے صبر دے، ہمت دے، حوصلے بلند رکھ، مجھے کمزور نہ کر، مجھے بخش دے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسروں پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا اور کس کا برا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ بہت کریم ہے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں، تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اور اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے، اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل بہت میٹھا ہے۔ مقصد زندگی صرف لا الہ الا اللہ، اور طرز زندگی صرف محمد الرسول اللہ۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو ہی ان کے لہجے میں جواب دے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ صبر والے کانوں سے سنو،
ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو، ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنا ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اگر تم اس وقت مسکرا دیتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا؟ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تو بہت غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان ہے۔ آمین۔